يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہوا اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ عطا کیا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی تمام اچھی صفات، تمام اچھی کوالٹیز اللہ ہی کے لیے ہے. تمام خراب صفات، تمام کمزور صفات سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، تمام عیبوں سے پاک ہیں. اللہ اکیلے ہیں، قائم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، دائم ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. ساری کائنات کے اکیلے مالک اللہ ہیں، اکیلے بادشاہ ہیں، الحی القیوم ہیں، بڑے مہربان، نہایت رحم کرنے والے ہیں، نہایت پاکیزہ بادشاہ، ہر عیب سے محفوظ، ہر چیز پر غلبہ رکھنے والے، نہایت بزرگی والے، روزی رزق کو پیدا کرنے والے اور اس کو ساری مخلوقات تک پہنچانے والے، کھلی اور چھپی ہر چیز کے جاننے والے، عزت دینے والے، ذلت دینے والے، بہت انصاف کرنے والے، دلوں کی باتوں کو جاننے والے، بڑی شان و شوکت والے اللہ پاک ہیں. انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور اللہ غنی ہے. اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر حاجت سے پاک ہے. اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مشیر نہیں، کسی کے مشورے کی ان کو ضرورت نہیں، جن کا کوئی ساتھی نہیں. وہ کسی سے دبتے نہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں. اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ تھکتے نہیں ہیں. لا تأخذہ سنہ، جو اونگتے نہیں ہیں، ولا نوم، جو سوتے نہیں ہیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمانوں کے اکیلے بادشاہ ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مشرق مغرب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، سب کو ایک ساتھ دیکھنے والے، جاننے والے. ایک طرف دیکھا تو دوسری طرف سے غافل نہیں. جو گزر چکا ماضی میں وہ بھی ان کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو آگے مستقبل میں ہونے والا ہے اس کو بھی ٹھیک ٹھیک برابر طور پر جاننے والے ہیں. ولا یؤودہ حفظہما، تمام جہانوں کی حفاظت سے تمام مخلوقات کو پالتے پالتے ذرہ برابر بھی نہیں تھکتے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس چھوٹے سے جملے میں اللہ کی تعریف کا خلاصہ تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس جملے کو کھول دیا جائے تو اللہ کی تعریف کی تفصیل جو ہے ہم ان کو بیان کرنے سے عاجز ہے. ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اتنی بڑی ہستی کی مکمل تعریف کر سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعده 7 أبحر ما نفدت کلمات اللہ.
ان اللہ عزیز حکیم، کہ زمین کے تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندروں کو اس کی انک سیاہی بنا دی جائے، اور تمام سارے کے سارے مل کر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو تو درخت ختم ہو جائیں گے، سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، تم تھک جاؤ گے، عاجز آ جاؤ گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان اللہ عزیز حکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اب ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ ہم اللہ کو اس دنیا میں ہماری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے ان کی آواز کو سن نہیں سکتے، وہ ہمارے فہم و ادراک سے، ہماری سمجھ اور سوچ سے بہت بلند اور بالا ہے، مگر نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو عنقریب نشانیاں دکھائیں گے، باہر کی نشانیاں، وفی انفسہم، اور ان کے اندر کی بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر حق کھل کر واضح ہو جائے گا۔ کئی چیزوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کئی چیزوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں، مگر نشانیوں سے پہچان لیتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گھر بند کر کے سفر پر گیا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ کمرے کے دروازے کھلے ہوئے، الماریاں کھلی ہوئی، اور اس میں سے زیورات، پیسے وغیرہ غائب تھے۔ اس آدمی نے آنکھ سے چور کو دیکھا نہیں، لیکن ان نشانیوں سے سمجھ گیا کہ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کائنات کو دیکھ کر جو اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، پہچان سکتے ہیں کہ اس زبردست کائنات کے نظام کو چلانے والا زبردست بادشاہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمانوں کو بنایا، تم ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، تمہیں زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ تم بار بار دیکھو، بار بار غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر، تھک کر واپس لوٹے گی، اور تمہیں میری تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسی کائنات کو بنایا جس میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی ایسی کہ اربوں خربوں سال سے دنیا چل رہی ہے، اس میں پودے، کھیتی سب اگ رہی ہے، لیکن آج بھی زمین کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی کہ وہ سبزیوں کو، نباتات کو اگانے کے قابل ہیں۔ پھر بارش کا ایک زبردست نظام بنایا، پرندوں کو ایسا بنایا، بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غذا کی تلاش میں اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، کئی دنوں تک مسلسل بغیر کھائے، بغیر پیے، بنا سوئے، بنا رکے، مسلسل اڑتے اڑتے سفر کرتے ہیں۔ کس نے اتنے چھوٹے پرندوں کو اتنی طاقت دی ہے؟ انسان جب ہوائی سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے انتظامات کرتا ہے، اتنا بڑا جہاز، ایروپلین، پھر اس کے اندر اتنا فیول، ایندھن، پھر اس کی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے ایک مستقل نظام ہوتا ہے۔ جب کہیں جا کر وہ صرف گھنٹوں کا سفر کر سکتا ہے، دنوں کا بھی نہیں۔ یہ انسان ہے جو چیزوں کا محتاج ہے، ذرائع کا، وسائل کا محتاج ہے، مگر اللہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اتنے چھوٹے سے پرندے کو اتنی اونچائی پر اتنی آسانی سے اڑا دیا۔ اس طرح کی بے شمار نشانیاں اللہ نے باہر کی دنیا میں رکھی ہے، اور کئی نشانیاں اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھی ہوئی ہیں، جیسے انسان کا دماغ ہے، دل ہے، آنکھ ہے۔ انسان کی آنکھ 1 کروڑ رنگوں کے درمیان امتیاز کر سکتی ہے، یعنی 1 کروڑ رنگوں کے شیڈز میں فرق کر سکتی ہے کہ یہ الگ کلر ہے، یہ الگ کلر ہے۔ آنکھ کے اندرونی حصے دن میں کئی لاکھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں، ہم کو محسوس ہی نہیں ہوتا، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی اوپر، کبھی نیچے حرکت کرتے رہتی ہے، اور ایک دن میں کئیوں مرتبہ پلک جھپکتا رہتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی۔ اگر بندہ پوری زندگی بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آنکھ کی نعمت سے محروم کر دیا تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو ایک آنکھ نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے،
اس کی وحدانیت ہے، اس کی ایکتائی ہے کہ اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ایسی ایسی بے مثال چیزیں بنا سکے۔ دل بھی ایک اللہ کی نشانی ہے۔ دل ایک پٹھوں کا پمپ ہے۔ جب بچے کی عمر 4 ہفتے کی ہوتی ہے اس وقت سے دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور انسان کی موت تک دھڑکتا رہتا ہے، ذرا بھی نہیں رکتا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی مشین نہیں جو مسلسل 100 سال چلتی رہے اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکے اور خراب بھی نہ ہو، ایسی کوئی مشین ہے ہی نہیں۔ اور دل سے سارے جسم کو خون پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمارے جسم میں رگوں کو پھیلا دیا، جس سے ہمارے جسم کے ہر حصے میں خون پہنچتا ہے۔ ان رگوں کی، ان شریانوں کی لمبائی کا اندازہ لگایا جائے تو 1,60,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ 1,60,000 کلومیٹر کی وائرنگ جو انسان کے اس مختصر سے بدن میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دی، اور دل سے خون جب پمپ ہو کر ان شریانوں میں بہتا ہے تو صرف سیکنڈز کے اندر سرکل پورا کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے سیکنڈز میں واپس آ جاتا ہے۔ ایسی ایسی نشانیاں اللہ نے بنائی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، اور ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو پرفیکٹ چلا رہی ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، آپ نے کسی چیز کو بھی بیکار یوں ہی پیدا نہیں کیا، آپ کی ذات پاک ہے، بس آپ ہم کو گمراہ ہو کر آگ میں جانے سے بچا لیجئے۔ تمام جہانوں کا پالنے والا، پالنہار، سب کو روزی دینے والا تنہا اکیلا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت عطا کی تھی کہ ایسی حکومت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ ان کی حکومت انسانوں پر، جنوں پر، سب پر تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں آپ کے تمام مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، آپ اجازت تو دے دیں، میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ فلاں تاریخ کو سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہے۔ سب کو پتہ ہے، انسانوں کو، جنات کو، چرند کو، پرند کو، تمام مخلوقات کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فلاں تاریخ کو دعوت رکھی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام ہر چیز ان کے تابع تھی۔ جنات پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، سب پر حکومت۔ جنات، انسان سب مل کر کئی دن سے محنت کر رہے ہیں، پکا رہے ہیں۔ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے دیگ، کڑھائیاں چڑھ چکی ہے، کھانا پک چکا ہے۔ اب دسترخوان لگنے کی باری آئی تو ایک مچھلی آئی اور کہنے لگی، اے سلیمان، مجھے بھوک لگی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کھا لو۔ وہ مچھلی سارا کھانا اکیلی کھا گئی۔ جو ساری مخلوقات کو کھلانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے کئی دنوں سے تیار کرایا تھا، وہ ایک مچھلی کھا گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا کہ دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی کھانا ختم، اتنا سارا کھانا اکیلی کھا گئی۔ تو مچھلی نے کہا، اے سلیمان، تم نے مجھے ایک وقت میں جتنا کھلایا، میرا اللہ مجھے ہر روز 3 دفعہ کھلاتا ہے، وہ مجھ پر کبھی غصہ نہیں ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، اللہ، واقعی میں تیرے سوا کسی کے بس کی بات ہی نہیں کہ تیرے مخلوق کو کھلا سکے۔ تو ہی بہترین پالنے والا رب العالمین ہے۔ ان تمام نشانیوں کو، اللہ کی قدرت کو دیکھیں، ان میں غور و فکر کریں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے، اللہ کی عظمت بڑھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور ان کی مان کے چلے اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور تقوی اختیار کرے، بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ جو اللہ کو راضی کر لے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں دین کو، اسلام کو، ایمان کو پختگی سے داخل فرما دے، اپنی اطاعت کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور نافرمانی سے کراہت اور نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔
ہم کو اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔